دیکھیں جتنے ان کے مطالبات ہیں وہ ہماری بھی خواہشات ہیں، اور ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کا ایک بھی مطالبہ رد کرتے ہیں، ہے کہ آپ کے سامنے ہم سارے شواہد رکھ لیتے ہیں، آپ ان شواہد کو اسٹڈی کریں اور آپ ہمیں حل بتا دیں کہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں باتیں کرنا اور کہنا کہ بجلی میں بھی چاہتا ہوں کہ 200 سے 500 یونٹ کی 50% انہوں نے کہا کم کر دیں، اس کو 70% کم کر دیں، لیکن اس کے لیے 1000 ارب اگر درکار ہے تو وہ کہاں سے آنا ہے؟ اس کے اوپر وہ ہمیں گائیڈ لائن دے دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم بالکل ان کی بات سنیں. اچھا پھر اگر بجلی کے جو ریٹ ہیں اگر ہم نہیں وہ اگر آئی ایم ایف بھی فریق ہے، اگر ہم بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ نہیں بڑھاتے، یہ ری بیسنگ نہ کرتے مثال کے طور پہ جو ابھی ہم نے کی، تو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا، آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا تو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ گر، آپ کے جو ہے وہ آپ اپنے قرضے ادا نہ کر پاتے، رینیو نہ کر پاتے، آپ کے ریزرو گرتے، روپیہ 350 پہ چلا جاتا اور 20 سے 30 روپے بجلی اور مہنگی ہو جاتی. تو کہنے کا مطلب یہاں حقائق ہیں، اس ملک کے معاشی حقائق ہیں، پھر دنیا کے حقائق ہیں کہ آپ نے قرضے لیے ہوئے چلنا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہم مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک آڈٹ کی بات ہے، آڈٹ ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، اس کو فورینزک کرانا ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تیار ہیں کرنے. اچھا چلیں ایک کام کرتے ہیں رانا صاحب، آپ کی بات کا جواب ذرا ہو سکتا ہے کیونکہ میرے پاس لاسٹ ٹائم سر آپ ہی جماعت اسلامی کے ہی ترجمان موجود تھے قیصر شریف صاحب، انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ہر چیز کا متبادل پلان موجود ہے، حکومت بات کرے ہم دیں گے. میں آغاز کرتا ہوں امیر العظیم صاحب کے یہ جو 1000 ارب روپیہ جس کا ابھی رانا صاحب نے ذکر کیا ہے یہ کہاں سے لائیں گے سر؟ تو کیا متبادل پلان بھی دے رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ اس مطالبے کے؟ یہ بہت آسان حل ہے جو ہم نے حکومت کی مختلف کمیٹیوں سے پوچھا ہے کہ آپ نے مفت میں 18,000 ارب جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر آئی پی پیز کو دے دیے. ٹھیک ہے سر، تو کیا آپ کیپیسٹی کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک زون بنا لیتے، بجائے انہیں مفت میں پیسے دینے کے بجائے آپ کسی انڈسٹری کو ان کی کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کر دیتے؟ لیکن ظاہر ہے کہ نہیں کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام سے قربانی مانگتے ہیں تو خود بھی قربانی دیں. اس ملک کے اندر 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں سرکاری محکموں کے پاس. اچھا یہ فیکٹ آپ نے سے زیادہ جو ہے وہ یہ تصدیق شدہ فیکٹ ہے سر؟ جی یہ تصدیق شدہ فیکٹ ہے. حکومت اگر کہے کہ یہ 1.5 لاکھ گاڑیاں نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. یعنی سرکاری محکموں کے پاس 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں. اچھا سر، اب ان گاڑیوں پہ جتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے آپ اگر اسی کی بچت کرنی شروع کر دیں تو آپ کو وہاں سے پیسے مل جائیں گے. جو کیا کریں سر، گھوڑے دے دیں ان کو، پھر گاڑیاں تو رکھنی پڑیں گی ان کو پاس رہیں گی. نہیں آپ ذرا پوچھئے کہ چائنا میں سرکاری گاڑیاں کتنی ہیں، آپ ذرا جا کے پوچھئے کہ امریکہ میں سرکاری گاڑیاں کتنی ہیں، وہاں کابینہ کے ممبرز کتنے ہیں، وہاں ارکان اسمبلی کے مراد کیا ہے. آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو ان ترقی یافتہ ملکوں کے برابر ہی اپنے معیار زندگی کو لے آئیں. وہاں تو کسی کو یہ مفت ساری چیزیں نہیں ملتی. یہاں آپ نے ایسا ایک مفت بازار لگایا ہوا کہ گویا پاکستان جو ہے وہ کچھ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس کے پاس پیسہ اور خزانہ بہت. اچھا اب یہ امیر عزیز صاحب دو چیزیں ہو گئی، میں صرف آپ کو روکوں گا یہاں پہ، باری باری ہم چاہیں گے دیکھیں فیکچول گفتگو ہو، صرف اسلام تراشی نہ ہو. آپ نے دو چیزیں مینشن کی، ایک تو آئی پی پی سے ان کے معاہدے ریوائز کر کے 1000 ارب جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے ایک، یا اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جو سرکاری شاہ خرچیاں ہیں ان میں ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو گاڑیاں دی جاتی ہیں 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں. اب ذرا حکومتی نمائندے سے پوچھ لیتے ہیں کیا اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی جا سکتی ہے. سر رانا صاحب ایک بات تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، سرکاری اخراجات، چلیں وہ سرکاری اخراجات میں کوئی کمی لے آئیں ایک. دوسرا یہ آئی پی پی جو ہے یہ کوئی جن ہے، یہ کوئی بھوت ہے، کوئی بھی حکومت ہو اس سے ڈرتی کیوں ہے، بات کیوں نہیں کرتی ہے سر ان سے؟ بات کر رہی ہے حکومت، تو آلریڈی 94 معاہدے کو ریویو کر رہی ہے، اور اویس لغاری صاحب نے کہا کہ جو 94 کے معاہدے جو ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں ان کو ہم اس میں سے بچت کے امکانات ہیں تو ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن بات یہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، آدھے منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اگر حکومتی ایک آئی پی پی ہے وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ یہ کہتے ہیں بند کر.
اب وہ اس کے پیچھے ADB کا لون ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا لون ہے. اچھا, اب وہ پلانٹ چلے نہ چلے, اس لون کی ادائیگی ہونی ہے. کیا کس نے کرنی ہے؟ آپ نے کرنی ہے, IPP نے کرنی ہے سر؟ IPP نے کرنی ہے نا. تو سر وہ اتنا کھا کے بھی اب تک اس کا لون نہیں چکتا, اس کی تو کاسٹ پوری ہو چکی ہوگی اب تک. کھا کے نہیں ہوتا نا, وہ جو حکومتی IPP ہے وہ کوئی ریٹرن آن ایکوٹی نہیں لے رہا. وہ حکومتی IPP کے دو, آپ کے جب معاہدہ ہوتا ہے تو دو چیزوں پہ معاہدہ ہوتا ہے. ایک آپ کا ایندھن پہ, کہ جس ایندھن سے وہ ویریبل جو سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اور پھر آپ کے لیے جس میں کی فائنینشیل یا انشورنس کی کاسٹ ہوتی ہے, O&M ہوتے ہیں. تو کیا یہ کوئی دنیا سے کوئی مختلف معاہدے نہیں ہیں؟ یہ کہنا کہ ان کو ختم کر دیں اور پھر آپ اسی طرح ریکوڈک میں جس طرح $900 ملین کا فائن ہوا, آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں سزا ہوئی. سر ملیشیا نے کیا ہے, مجھے یاد ہے, بلکہ جماعت اسلامی والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ملیشیا میں ایک ماڈل آلریڈی موجود ہے. کیا حکومت نے سٹڈی کیا سر اس کو؟ بالکل سٹڈی کیا. حکومت نے ری نیگوشیٹ کیے فائدے, ایک دفعہ نہیں کیے, 2-3 دفعہ کیے پچھلے 20-30 سالوں کے اندر. 2-3 دفعہ ان کے اندر کریکشن آئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم ابھی بھی گئے ہیں, چائنا گئے ہیں ری پروفائلنگ آف یہ IPPs کے ڈیٹ کے اوپر. تو جو ممکن کام ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی نہیں ہے اور یہ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں جب وہ بجلی نہیں بناتے, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. آپ اگر ان سے ٹیک اٹ اینڈ پے اٹ ماڈل میں بھی جائیں گے تو اگر 10 روپے کا یونٹ آپ کو ابھی مثال کے طور پہ ایک لمحہ دے دیں, آپ کانٹریکٹ ایک لمحہ. رانا صاحب سو سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ فیکٹس, آپ بھی فیکٹس ڈیفینیٹلی یو ہیو فیکٹس اینڈ آئی ایم شیور امیر العظیم صاحب بھی فیکٹس کی بنیاد پہ ہی اتنا بڑا دھرنا لے کے وہاں پہنچے ہوں گے. سر پاسبل نہیں ہے, امیر العظیم صاحب آپ نے حکومت کا یہ موقف سن لیا اور غالباً یہی ڈیڈ لاک ہے کہ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں حکومت کہہ رہے ہیں پاسبل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسری بات یہ ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں, لون بڑے بڑے لون دینے والے ادارے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, ہم IPPs کو ایسے ہی بھگا نہیں سکتے یہاں سے. سر اس کا متبادل دیں, اب کیا ہے؟ دیکھیے متبادل یہ ہے کہ مفت پیسے تو آپ کے پاس دینے کے لیے موجود ہیں اور آپ دیتے رہے ہیں. آپ اگر ان کو ریوائز نہیں کر سکتے تو میں ایک مختصر سا حل دیتا ہوں, میں نے ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے بھی رکھا ہے کہ آپ نے ان کو مفت جو پیسے دے دیے ہیں اس کی جگہ ان IPPs کے بالکل قریب میں آپ سٹیل ملیں لگا دیتے. آپ انڈسٹری کو کہتے کہ ہم آپ کو ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ بنا کے دے دیتے ہیں, یا وہ انڈسٹری خود بنا لیتی. جس طرح سے سیالکوٹ کے اندر لوگوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا, انہوں نے اپنی ایئر لائن بنا لی, انہوں نے اپنے رن وے بنا لیجئے. تو آپ ڈیمانڈ کے مطابق وہاں پر جس طرح سے آپ نے ٹیکس فری زون بنا رکھے ہوئے ہیں, تو آپ اس طرح سے ٹیکس فری بجلی پر لوگوں کو دے دیتے. انڈسٹری چل پڑتی ہے. آپ ڈیمانڈ نہ ختم کریں, آپ ڈیمانڈ کو پیدا کریں. مفت پیسے دینے کے بجائے آپ انڈسٹریل زون بنا کر وہاں سٹیل مل بنا سکتے تھے, وہاں فرنس مشینیں لگا سکتے تھے اور آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن ہر ایک نے کک بیکس لینے کے لیے ان لوگوں کو ایک چارٹ لگا دی کہ آپ اپنے پلانٹ کی کیپیسٹی بے شک کم رکھو اور ہم یہ اپنے سر لے لیتے ہیں اور ہم آپ کو مفت میں پیسے دے دیں گے. اس کا کیا جواب ہے؟